نو فالس لیماز اکاؤنٹ آف نالج ایک فلسافیکل تھیری ہے جو ڈیولپ کی گئی تھی ایز اے رسپانس ٹو دا گیٹیئر پرابلم، جو کلاسیکل ڈیفینیشن آف نالج کو چیلنج کرتا ہے ایز جسٹیفائڈ ٹرو بلیف۔ گیٹیئر پرابلم انٹروڈیوس کی تھی ایڈمنڈ گیٹیئر نے اپنے 1963 کے پیپر میں، وچ واز ٹائٹلڈ از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف نالج، اور اس میں گیٹیئر کچھ سینیریوز، کچھ کیسز پریزنٹ کرتا ہے جہاں پہ انڈیویجولس کے پاس کچھ بلیوز ہوتے ہیں دیٹ آر جسٹیفائڈ اینڈ ٹرو، یٹ انٹویٹیولی یہ بلیوس نالج کنسٹیٹیوٹ نہیں کرتے ڈیو ٹو دا پریزنس آف سم ایلیمنٹ آف لک اور ایرر ان دی ریزننگ پروسیس۔ یہ نو فالس لیمس اکاؤنٹ، دا NFL اکاؤنٹ، یہ ماڈیفائی کرتا ہے اس ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کو ایک ایکسٹرا کنڈیشن ایڈ کرتے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ فار اے بلیف ٹو کاؤنٹ ایز نالج اٹ مسٹ ناٹ بی بیسڈ آن اینی فالس لیمس، یعنی اس میں کوئی فالس ازمپشنز یا فالس اسٹیپس نہیں ہونے چاہیے ریزننگ کے۔ یہ اپروچ ایم کرتی ہے ٹو ایلیمنیٹ دا کیسز جہاں پہ ایک بلیف ٹرو ہے اور جسٹیفائڈ ہے بٹ ناٹ جینوئنلی نون ڈیو ٹو ریلائنس آن فالس پریمیسز۔ فار ایگزامپل اسمتھ اینڈ جونس کے کیس میں اسمتھ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے یہ ماننے کے لیے کہ جونس کو جاب ملے گی، اور جونس کے پاس اپنی پاکٹ میں 10 coins ہیں۔ دیر فور اسمتھ یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ دا پرسن ہو ول گیٹ دا جاب ہیز 10 coins ان دیئر پاکٹ، لیکن اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اسمتھ کو ہی جاب ملتی ہے، اینڈ کوئنسیڈنٹلی اسمتھ کے پاس بھی اپنی پاکٹ میں 10 coins ہی ہیں۔ اسمتھ کا بلیف ٹرو اور جسٹیفائڈ تو ہے، لیکن وہ اس پہ ارائیو ہوا ہے تھرو اے فالس لیما، تھرو اے فالس بلیف دیٹ جونس وڈ گیٹ دا جاب۔ اسٹاپڈ کلاک والے کیس میں ایک پرسن ایک کلاک کو دیکھتا ہے جو 24 گھنٹے پہلے رک گئی تھی اور کام کرنا بند ہو گئی تھی، بٹ اٹ ہیپنس ٹو شو دا کریکٹ ٹائم ایٹ دیٹ ایگزیکٹ مومنٹ۔ اس پرسن کا یہ بلیف اباؤٹ دا ٹائم از ٹرو اینڈ جسٹیفائڈ، لیکن یہ نالج کا انسٹیٹیوٹ نہیں کرتا بیکاز اٹ از بیسڈ آن دا فالس assumption دیٹ دا کلاک از ورکنگ کریکٹلی۔ یہ NFL اکاؤنٹ جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے ان پرابلمس کو، اسرٹ کرتے ہوئے کہ نالج مسٹ بی بیسڈ آن ٹرو لیماز، آن ٹرو premises or steps of reasoning۔ اگر کوئی false premises involve ہوئے ہیں in the reasoning process leading to a belief، پھر یہ belief knowledge consider نہیں کیا جائے گا even if it is true or justified۔ ہم نے کافی گیٹیئر کیسز ایگزامن کیے تھے in the last video، اور دھرما کیرتی کے کیس میں جو نومیڈ ہے وہ بلیو کرتی ہے کہ ویلی کے اندر واٹر ہے based on the false belief that a mirage is an oasis۔ اور رزل کے کیس میں a person bases his true belief about the time on the false belief that the clock he is looking at is working۔ اور ان دونوں کیسز میں the inference that leads to the true belief passes through false premises۔ اس کے رسپانس میں امریکن فلاسفر گلبرٹ ہارمن نے ایک ایکسٹرا کنڈیشن لگا دی ٹو دا JTB اکاؤنٹ دیٹ ہی ٹرمڈ نو فالس لیماز۔ ایک فالس لیما ایک فالس پریمس ہوتا ہے، ایک فالس اسٹیپ ہوتا ہے ان دا ریزننگ پروسیس، اور ہارمن کی 4th کنڈیشن کے مطابق اے پرسنز بلیف کین ناٹ بی بیسڈ آن این انفرنس دیٹ یوزز فالس پریمسز۔ اس کو اگر ہم فارملی ایکسپریس کریں تو ایس نوز پی if and only if P is true, S believes P, S is justified in believing P, and S did not infer P from any falsehoods۔ لیکن NFL اکاؤنٹ سارے گیٹیئر کیسز کو سالو نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا کہ دھرما کیرتی کے کیس میں اور اسٹاپڈ کلاک کے کیس میں NFL اکاؤنٹ نے انڈیڈ سالو کیا بائی اکنالجنگ کہ فالس ریزننگ اسٹیپ سے آپ ٹروتھ تک پہنچے، بلیف تک پہنچے، تو اس لیے یہ بلیف کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے ایز نالج۔ لیکن ہنری والی ایگزامپل میں، فیک بارن کنٹری والی ایگزامپل میں، ہنری ایک ایسے فارم لینڈ پہ آتا ہے جہاں پر فیک بارنز ہیں اور صرف ایک واحد ایکچوئل ریئل بارن ہے، اور وہ ایک واحد بارن کو دیکھتا ہے اور وہی بارن ریئل بارن ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا دس از اے بارن اینڈ اٹ انڈیڈ از اے بارن، کیونکہ یہ واحد ایکچوئل بارن ہے اس فارم فیلڈ پہ، بٹ اٹ ڈز ناٹ نو دیٹ۔ لیکن یہاں پہ ایک میٹر آف لک انوالو تھا، یہاں پہ کوئی فالس اسٹیپ آف ریزننگ انوالو نہیں تھا، اور یہ بلیف جسٹیفائڈ بھی تھا بیکاز اس کی سینس پرسیپشن اس کو بتا رہی تھی کہ یا دس از ان فیکٹ اے بارن۔ تو کیونکہ یہاں پہ کوئی فالس اسٹیپ ان ریزننگ، کوئی فالس لیما انوالوڈ نہیں ہے، تو NFL اکاؤنٹ اس کو سالو نہیں کرتا۔ انڈیڈ یہ جو بلیف تھا یہ نالج کنسٹیٹیوٹ نہیں کرتا میٹر آف لک کی وجہ سے، لیکن یہاں پر NFL اکاؤنٹ اس کو سالو نہیں کرتا، اس لیے ہارمن کا اکاؤنٹ ولنریبل ہے ٹو دس بارن کاؤنٹر ایگزامپل، اور یہ گیٹیئر پرابلم کو کمپلیٹلی سالو نہیں کرتا۔